السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی 18 سال کی حکومت اور ایم کیو ایم میں جو گروپ بندیاں اور آپس میں جو شدید اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے جی اصل جو لڑائی ہے وہ چیئرمین شپ کی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اگر میں نیشنل پولیٹیکل حوالے سے بات کروں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس سے ظاہر ہم پروگرام کا آغاز بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے جس قسم کے جملے استعمال کیے ہیں افواج پاکستان کے لیے خاص طور پر، وہ ظاہر کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ اور جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان تمام سوالوں کے جو جوابات دیں گی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ایم کیو ایم میں ان لوگوں میں 2-3 لوگوں میں بھی شامل ہیں جنہیں ایم کیو ایم کا دماغ کہا جاتا ہے، لیکن پھر ایم کیو ایم کا عروج بھی دیکھا ہے انہوں نے، اور زوال بھی دیکھ رہے ہیں، اختلافات بھی دیکھ رہے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں سننے کو بھی مل رہی ہیں۔ پابندی بھی انہیں معلوم ہے، انہیں اس تقریر کا بھی معلوم ہے 22 اگست کو کیا ہوا اور 23 اگست کو کیا ہوا۔ ان تمام باتوں پر سیر حاصل گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما مرتضیٰ قومی مومنٹ رؤف صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہیں۔ ظاہر ہے مختلف وزارتوں میں بھی آپ رہے ہیں اور تمام چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ پروگرام کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا جو بڑی تصحیح کا میں انہوں نے گفتگو فرمائی فوج کے حوالے سے کہ جناب یہ بار بار ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے شہداء یہ اسی کام کے ہم سے پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ ہمیں محصور کر دیا ہے، افغانستان کی سرحد بند ہے، مشرق کی سرحد بند، مغرب کی سرحد بند۔ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، اور ویسے تو اچھے انسان ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آج وہ جو کل انہوں نے تقریر کی ہے یا آج جو بھی کی ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، پتہ نہیں بالکل کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ تقریر کر رہے ہیں، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ افغانستان سے محصور ہیں، انڈیا سے، تو ان کو کیا افغانستان جانا ہے؟ بھائی آپ کو تو ملک کے اندر ہی گھومنا ہے نا، اور پھر اگر آپ کو ملک کے باہر جانا ہے تو امریکہ لندن میں سب سے زیادہ ویزے تو آپ کو ملتے ہیں، تو محصور آپ کا ہوئے، محصور تو پاکستان کے عوام ہے اگر ان کی بات ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا فضل الرحمان صاحب اچھے آدمی ہونے کے باوجود کیا ان کو نہیں معلوم کہ وہ کہہ کیا رہے؟ مثال کے طور پہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا صوبہ کے پی کے اندر لا اینڈ آرڈر خراب ہے۔ مسئلہ ہے، ہم نے تو آنکھ کھولنے کے بعد پیدائش کے بعد سے دیکھا کہ کے پی کے میں پختونی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، پختونی گورنر بنتا ہے، وہی ڈی سی بنتا ہے، وہی منسٹر، پوری کیبنٹ تو پختون ہے وہاں پہ کون سا سندھی سی ایم جا کے بن گیا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کا رونا رو رہے ہیں، تو بھائی بلوچستان میں ہم نے زندگی بھر یہ دیکھا کہ بلوچ وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، اور بلوچ وزیر اعظم بھی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلوچ ڈی سی بھی بن رہے ہیں، سب ایک نہیں، کاکڑ واکڑ سب۔ بالکل اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ پوری کیبنٹ ان کی ہے، اس میں کون سا پنجابی وزیر اعلیٰ بنائے جا کے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں احساس محرومی جو وہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں ہے تو بھائی یہ تو تمہاری اپنی لائف ہی ہے نا۔ آپ جا کے اپنے کے پی کے وزیر اعلیٰ سے بولے کہ بھائی ہم سب مل کے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مغرب کے بعد دہشت گرد دندناتے پھر رہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اور آپ کی پارٹی کے کارکن اور عوام کو چاہیے کہ وہ جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہے ہیں، فوج پولیس ان کے ساتھ مل کے کام کرے نا یار۔ وہ شہادتیں دے رہے ہیں، وہ لوگ مینٹین کر رہے ہیں، انہیں پہ آپ تنقید کریں۔ نہیں، تنقید بھی ایسی نہیں، مطلب بلوچستان میں کیا ہے؟ بلوچستان میں جناب یار اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں نا پاکستان کے۔ میں مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کی عزت کرتے ہوئے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ اسلامی اسکالر ہیں، لوگ آپ کی دینی معلومات کے اوپر میں بھی بڑا ایڈمائر ہوتا ہوں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ مملکت اسلامی جو ہے اس کی باؤنڈری کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ بالکل، اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ رہی ہے اس کے لیے آپ جدوجہد کریں، لیکن آپ کیا مطلب ہے فوج کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان لیبیا بن جائے، آپ چاہتے ہیں کہ عراق بن جائے، آپ یہ چاہتے ہیں شام بن جائے، کیونکہ وہاں تو فوج کمزور تھی تو نیٹو فورسز اور امریکن فورسز اور ساری فورسز نے چڑھائی کر دی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ نہیں معلوم کہ یہ فارن فنڈڈ ٹیررزم یہاں پر ہو رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ بھارت ملوث ہے، افغانستان ملوث ہے، تمام بھائی موساد ملوث ہے اور راہ موجود ہے۔ تو یہ اس چیزیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نہ میں شہید ہوں، کچھ بھی صحیح، جو روزانہ میں دیکھتا ہوں افسر شہید ہو رہا ہے، سپاہی شہید ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وطن کے لیے جان وہ قربان کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو اپنے بچوں کو اپنے تنخواہ کی بات کر دی، آپ کو تنخواہ دیں گے، بھیجا اپنے بچوں کو پھر فوج میں، آپ نے کیوں نہیں کرا دیے وطن میں جان نثار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر کے آتے؟ میں ایک بات اور کہتا ہوں، چلے بھائی آپ کے بچوں کو 5-5 لاکھ روپے ہر مہینے دے دیتے ہیں، اور اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آپ کو گولی کھانی ہے، تو نہ آپ کا بچہ جائے گا نہ آپ بھیجیں گے، بالکل ہے
کہ مطلب ہے یار نام شہیداں کچھ بھی صحیح، جو لاش اٹھاؤ اپنی ہے، اونچے قد مضبوط بدن اور سب کے رنگ سنہرے. میں اس کے علاوہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا. او بھائی آپ کو بڑا انقلاب نظر آ رہا ہے یار. کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ سکھر، میرپور خان، 10 برس سے آپ نے ایک لفظ تک نہیں بولا. ان حالات پر، نہیں آپ نے اس خاموشی پر. افسوس بھی نہیں کیا. اور پھر شہدا کے اوپر آپ خراج عقیدت پیش کریں. آپ جو ہے وہ بول رہے ہیں آپ تنخواہ دیتے ہیں، آپ تنخواہ دیتے ہیں یار. اب دیکھیں بہت ساری باتیں کرنے کے لیے ہیں، لیکن مجھے تکلیف بس یہ ہوئی ہے کہ آپ سب کچھ کریں، احتجاج کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ شہدا کے بارے میں آپ مذاق کریں گے ہماری تنخواہ سے مر رہے ہیں لوگ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت ہی یہ ظاہر ہے، جس طرح آپ نے کہا قابل مذمت ہے، اور جس طرح کی بات ہمارے پاک فوج کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، جو سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں، جو شہادتیں دے رہے ہیں، ان کو اس طرح کی بات تصدیق آمیز رویہ آپ جو اپنایا ہے. اب یہ اس کے پس پردہ کیا عوامل ہیں، اس پر چلیں آگے چل کے بات کرتے ہیں. سر آپ تھوڑا سا میں چاہوں گا، آپ بھی کہ بہت ظاہر ہے آپ کی پارٹی یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ میں بڑے قریب رہے آپ، ایک شخصیت جنہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اور ایم کیو ایم پر لکھی ہے، جنہوں نے کہا کہ جی بانی متحدہ تو ون مین شو تھا. اس طرح وسیم اختر صاحب نے کہا، گزشتہ روز پریس کلب وہ آئے تھے، آج کل پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب وہاں سے جو فیصلہ آتا تھا تو چون چرا بھی نہیں ہم کر سکتے تھے، مینون عمل ہو جاتا تھا. اب ایسا کیا ہوا ہے سر؟ حقیقت ہے یہ بات؟ پہلے تو بتائیے کتاب پڑھی آپ نے؟ میں کتاب تو نہیں پڑھی، لیکن صاحب کتاب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. صاحب کتاب سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں. اس لیے نہیں پڑھی، آپ کو معلوم ہے کیا لکھا ہوگا؟ مجھے 100% معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوگا، اور جو کچھ بھی لکھا ہوگا اس میں بہت سارا تو یہ ہوگا کہ خیر چھوڑیے، میں تو پہلے آپ کی بات کا جواب دے دوں. یہ ون مین شو ہوتا تھا؟ وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یار. دیکھیے ایمانداری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اور یہ سب کو پتہ ہے، سب کو حلفاً پوچھے. جتنی مشاورت ایم کیو ایم کے اندر ہوتی تھی، یہ تو پیچھے لکھا ہے نا، مشورے میں برکت ہے، جو ابھی نہیں لکھا جی ہوا ہے. جی بالکل. وہ یہاں تو مشورہ ہی کوئی نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر اگر آپ آگے بات کریں گے تو میں کروں گا. میں وہاں کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا ون مین شو. 8 گھنٹے 9 گھنٹے اجلاس ہوتے تھے، اور اجلاس میں، اور سب سے زیادہ مصیبت ان لوگوں کی ہوتی تھی بعد میں جو اٹھ کے بھاگ جاتے تھے، تو پھر ڈھونڈا جاتا تھا کہ بھائی مشاورتی اجلاس میں یہ غائب کہاں ہو گیا ہے، بھائی مشورہ دو. تو 7 گھنٹے 8 گھنٹے اجلاس ہوتے تھے، مسلسل ہوتے تھے. اس کے بعد فیصلہ ہوتا تھا. وہ صرف یہ کرتے تھے کہ توثیق کرنا یا ریجیکٹ کرنا. مثال کے طور پہ جو یہ کہہ رہا نا، اب یہ پجن ہیڈڈ لوگوں کو میں کیا سمجھاؤں. میں تو صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مسلم لیگ نواز شریف کی ڈیسیجن کون کرتا ہے؟ نواز شریف کرتا ہے. نواز شریف ظاہر ہے. فضل الرحمان جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، ان کی جمعیت علماء اسلام کا مین ڈیسیجن کون کرتا ہے؟ اس مولانا کا صاحب. قائد کرتا ہے. اچھا چلیے، یہ تو ہو گئی اے این پی کا، اسفندار ولی یا جو بھی ان کا سربراہ ہے، احمد ولی خان. ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے یہاں کا. اب انٹرنیشنلی آ جاتے ہیں. یہ رونالڈ ٹرمپ ہے نا، جوکر، ڈونلڈ ٹرمپ. بالکل. ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ریپبلکن یا کانگریس کانگریس جو ہے، کسی پوچھتا نہیں ہے. بھائی یہ سب مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو لیڈر ہوتا ہے وہ توثیق کرتا ہے یا وہ کرتا ہے. اچھا فیصلے سارے پاکستان کے لیے ہوتے تھے، یہیں پہ فیصلے ہوتے تھے، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس پر امپلیمنٹ کرتے تھے. اور پارٹی ڈسپلن یہ ہوتا تھا کہ یہ اندر کی باتیں باہر نہیں آتی تھیں. اور اب تو ایک دوسرے کا ظاہر جو ہو رہا ہے. نہیں، میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے نا. مثال کے طور پہ نہیں، وہی انہوں نے وسیم اختر صاحب نے کہا کہ وہاں سے فیصلہ آ جاتا تھا، چون چرا بھی ہم نہیں کر سکتے تھے، بینون عمل کرنا پڑتا تھا. وہ بھائی جب سب مل کے مشورہ کر کے اگر ایک فیصلے پہ پہنچیں گے تو پھر چوں چرا کرنے کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا یار. آپ مخالفت کریں. کئی جگہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، چلے میں دوسروں کی نہیں، میں مخالفت کرتا تھا اس فیصلوں کی. لیکن جب اکثریت فیصلہ کرتی تھی، میئر کا جب فیصلہ ہو رہا تھا، میں مخالفت کر رہا تھا، میرا فیصلہ نہیں مانا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں بولوں گا نہیں یہ فیصلہ ہی غلط ہو گیا. غلط بات ہے. جب اجتماعی طور پہ فیصلہ ہوتا ہے تو اکثریت کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار مطلب بولنے کے لیے بس جو منہ میں آیا بولتے رہو. ہاں مطلب آپ لوگ موجود نہیں تھے کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے تھے، آپ لوگ تنگ آئے ہوئے ہوتے تھے. اجلاس 8 گھنٹے 9 گھنٹے. نہیں تو پھر یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب اب تو کسی سے بھی ہم بات کریں، کسی بھی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما سے، وہ تو ادارے کی کہتا ہے کہ اچھا جی جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہاں، جو بھی غلط چیزیں ہوئی ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے، وہ سب انہوں نے کی ہیں لندن والے صاحب نے. اچھا مطلب ہے وہ تو وہاں لندن میں بیٹھے ہیں. ایک بات لندن میں بول دوں، چلے ان کے اوپر، یا مطلب ایک اور بھی جملہ بول دینا. آپ مروتن کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا. دہشت گردی کے الزامات ہیں. ایک دو لوگوں نے ان کو بھی بوری مارا، بند کی لاشیں، مارا، ہڑتال، ان کو تمام قتل چیزیں. کیا ہے نا. میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، بڑے لائٹر سائڈ پہ کہہ رہا ہوں میں.
کہ عدالتی کارروائی جب ہوتی ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے قتل غارت گری کرائی، وہ تو انکار کر دیا انہوں نے کہ بھائی میں نے تو نہیں کرائی، لیکن اب جو کہہ رہا ہے وہ تو اقبالی بیان دے رہا ہے نا، عدالت تو اس کو ٹانگ دے گی کہ بولے بھائی ان پہ تو مقدمہ چلے گا کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، تم تو اقبالی بیان دے رہے ہو نا۔ مطلب یہ کیا بات ہے کہ ہر قتل کا آپ کو معلوم، ہر قتل کی جزیات بھی آپ کو معلوم، ساری چیزیں آپ کو معلوم، اور آپ کہہ بھی رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں ان پہ۔ تو میں نہ ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں نہ میں ان کی بات کو تردید کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کرنے سے پہلے یار ایک دفعہ سوچو، کیونکہ ملزم تو تم خود بن رہے ہو، اور دوسری بات ہے جو یہاں پہ خرابیاں تھیں تو یار دیکھیں ایمانداری کی بات ہے، آپ انکار کر دیتے۔ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ انکار کرتے تھے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا، ہو سکتا ہے پھر بوری بند لاش ہماری ملتی۔ بوری بند لاشا۔ اچھا ایک بات بتائیں، میں ذرا سے آپ کو بتاؤں، دیکھیں کسی کی سچائی کے لیے ضرورت ہے کہ آپ دشمن کو دیکھیں کہ وہ اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے نا۔ اگر دشمن کہہ رہا ہے تو پھر تو سچ ہوگا نا۔ مطلب دعویٰ یہ ہے کہ 300 ملین روپیز ہمیں ملے کراچی شہر کے لیے بنانے کے لیے، اور 1 روپیہ کا بھی میں نے کرپشن نہیں کی، تو کریڈٹ گوز ٹو ہوم؟ جو ڈرائیونگ فورس ہے نا۔ اچھا یہ بڑی بیلٹ پوائنٹ بتا دیا آپ نے، 300 ارب روپے اگر اس زمانے میں مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے ملے ان کو، تو اس پارٹی کے سربراہ نے یہ نہیں کہا لندن بھیج دے بھائی مجھے کچھ، 300 میں سے 100 ارب بھیج دو، 50 بھیج دو۔ اس سے بڑی پاسائی اور کیا ہوگی کہ دشمن خود کہہ رہا ہے کہ بھائی 300 اور میں نے ایک کرپشن کا 1 روپیہ بھی نہیں کیا، وہ بات الگ ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا یعنی یہ بھی آپ سوال نشان چھوڑ رہے ہیں؟ یار بات یہ ہے کہ وہ زمانہ میری داستاں پہ رو رہا ہے آج کیوں، زمانہ میری داستاں پہ رو رہا ہے آج کیوں، یہی تو کل سنی گئی تھی قہقہوں کے درمیان۔ تو یہ بات ہے، یعنی آپ اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہے، ورنہ اس پہ بھی بہت چیزیں ہیں آپ کے پاس۔ تو میں کسی کے اوپر بیان کے اوپر بیان نہیں دیتا، میں بحالت مجبوری شواہد کے بنا بات نہیں کرتے۔ یہ شہیدوں کا معاملہ تھا، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، کیونکہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں نے بتایا کہ میں بڑا ایڈمائر رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں۔ آپ کے اچھے تعلقات ظاہر آج بھی ہیں۔ اچھا 25 جولائی سے تحریک شروع کر رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان، کارکنان کو کال کر دی گئی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ تحریک شروع کر رہے ہیں وہ 25 جولائی 2026۔ ذرا رکیے، تحریک شروع کر رہے ہیں، معلوم ہے تحریک کیسے چلتی ہے؟ اور تحریک کا مطلب تحریک شروع کریں گے تو کارکنان کی تحریک شروع کریں گے۔ میں آپ کے پلیٹ فارم سے میں تمام کارکنان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس چکر میں کبھی نہیں پڑھنا تحریک وحریک، مطلب ہے پھر سرکار اور دربار کے آگے ڈالا جائے کارکنان کو تاکہ ان کے اوپر مقدمے بنے، وہ جیل میں جائیں اور جیل میں سڑتے رہیں۔ جتنے بھی پہلے 800-900 1000 2000 جو جیل میں تھے نا، یقین کریں علی صاحب لاپتہ بھی ہوئے، دیکھیے وہ سب میں بتا رہا ہوں نا، تو مصطفیٰ کمال صاحب کی مہربانی ہے وہ لاپتہ لائے، وہ چھوڑو یار، آپ پہلے مجھے بات مکمل 500-600 آدمی لے کر آئے۔ ہاں جی، وہ دینے والوں نے دیے ہیں، کیونکہ وہ بھی کیا کریں گے جب اگر بے گناہ ہیں تو انہوں نے بھی، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ اچھا لیکن کمال صاحب کے کہنے پہ یار پھر باقی کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں یار؟ آپ چھوڑیں نا، مطلب ہے کہ اب ان باتوں کو چھوڑیں، میں جو ابھی بات اس کو پہلے مکمل کرنے دیں۔ تحریک جو ہے نا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، تحریک چلانا ہے نا تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ میں کارکنان سے کہتا ہوں یہ بلا وجہ کے لیے جب اپنی پوزیشن خراب ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے تو چلو زاویہ بدلنے کی کوشش کریں کہ جی آپ تحریک شروع کریں، کون کارکن جا کے پھر گرفتاریاں دیں اور پھر یہ 5-6-10 افراد جو ہے نا اس لیڈرشپ کے مزے لیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ایک بات بڑی واضح، جتنے بھی ایم پی ایم این اے بنے ہوئے ہیں نا یار، بالکل ان کو دیکھیں، 36 ایم پی اے 22 ایم این اے، یہ سب کے سب کو لیں، لیڈرشپ بھی لیں۔ یہ تھوڑی اقتدار میں بیٹھے رہیں گے تحریک چلائیں گے، وہاں جائیں جہاں بھی جانا ہے، سی ایم ہاؤس جانا ہے، گورنر ہاؤس جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے وہاں جا کے تا دم مرگ بھوک ہڑتال کریں یہ سب کے سب۔ اور سنیں تحریک ایسی کریں، کارکن نہیں جائے گا، کارکن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب رہنما جائیں، کارکنان نے جو قربانی دینی نہیں یار، ایم پی ایم این اے کی بات کر رہا ہوں نا یار، موج تو یہ کر رہے ہیں، موج تو یہ کر رہے ہیں، یہ جائیں اور وہاں تا دم مرگ بھوک ہڑتال کریں، میں تو اس کی حمایت کر رہا ہوں۔ اور اگر کہیں گے تو میں بھی ہار پھول پہن کے وہاں لیٹ جاؤں گا ان کے پاس، تا دم مرگ بھوک ہڑتال میں کارکن نہیں جائے گا۔ اور پھر اس سے زیادہ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب 2-3 دن گزر جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، آپ یہ آنر مجھے دے دیے گا، میں آ کے شربت وغیرہ پلا کے یہ تادم بھوک ہڑتال ختم کر دوں گا۔ یا ٹینٹ کے پیچھے جو KFC وغیرہ آ کے کھایا جاتا تھا تو اب بھی کھا لیں آپ۔ اور پھر جب یہاں کا مظاہرہ ختم ہو جائے تو پھر اسلام آباد جائیے، اسلام آباد میں ایم این اے ایم پی ہے اور یہ بڑا امپیکٹ ہوگا، پوری دنیا بولے گی کہ عوامی نمائندے کے آ گئے، اور اس میں 2 وفاقی وزیر بھی ہوں۔
نہیں وہ سب استعفے دے یار، تحریک ایسے چلتی ہے نا، اور پھر یہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یعنی کارکنان کو آپ کارکنان کو پھر مشکل میں ڈالنا ہے، اور ان کو چھڑائے گا کون پھر؟ دیکھیں جیل کے اندر میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتاؤں، یہ تو باقی لوگ تو چڑھتی ہوئی کشتی میں میں جیل جب پہلی دفعہ گیا، پہلی دفعہ انٹریکشن ہوا یار، چھوٹے چھوٹے گھروں کے لڑکے تھے وہ، ہاں غریب گھروں کے، کسی نے بہن کا جائز بیچا، کسی نے مکان بیچا باپ نے، ان کے مقدمے لڑے انہوں نے 5-5 6 6 سال، وہ خود کر کے باہر آئے، جب باہر آئے تو ہارپون پہن کے ادھر چمی ادھر چمی لے کے کہ جی ہم نے چھڑا لیا۔ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، یہ لے کے جائیے اور بلائیے ان کو، عابد زمان ایڈوکیٹ کو، شوکت حیات ایڈوکیٹ کو۔ یار اس زمانے میں جب پوری ہوائی مخالفت میں چلی تھی، یہ 2 وکیل تھے جو کھڑے ہوئے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، آج تو پیپلز پارٹی تنقید یہ کر رہی ہے، مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ ابھی احتجاج کیا تھا، فاروق صاحب لے کر آئے تھے، پورے گن کر 25 آدمی تھے، وہ کہہ رہے ہیں ایک زمانے میں 25 ہزار لوگ لایا کرتے تھے احتجاج کے لیے، اب 25 آدمی صرف لے کر آئیں گے تو اس سے کیا اثر پڑے گا؟ کارکنان کیوں نہیں نکل رہے ان کے کہنے سے؟ سب کو معلوم ہے یار، ایک بات سنیں، پاکستان کی سب سے پڑھی لکھی آبادی ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کی پارٹی کا جو پڑھا لکھا کارکن ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا، وہ پتہ ہے کہ یہ بول کیا رہے ہیں، وہ کہہ کیا رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ 10 سال کی پرفارمنس کیا ہوئی، 10 سال سے آپ نے کیا کیا؟ پہلے تھے انہوں نے سارا یار، آپ کو تھوڑی سی اگر آپ کے پاس جی ٹائم ہے، جی میں فرمائیے۔ 1-2 جملے کر کے اس کو وائنڈ اپ کروں، یہ بہت ہو جائے گا۔ وہ بھائی اجلاس ہوتا تھا نا، 57 رابطہ کمیٹی کے ارکان بیٹھے ہیں، ایک شخص بھاگا بھاگا آ رہا ہے، نو یہ نہیں، ہلو ہاں بھائی ہاں، اب سب دیکھ رہے ہیں یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ یار جلدی سے اپروو کرو، جلدی سے اپروو کرو، ہاں جی سر ٹھیک ہے، سر ٹھیک ہے۔ اچھا ڈرامے بازیاں یار، ہم نہیں جانتے ہیں، بتاؤ کو تیرا، اب ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں ایک چھوٹا کمرہ تھا، ادھر چلے جاتے تھے، پھر وہ دوسرے، یار بس جلدی کرو، چلو بھائی ایک دفعہ سائن کر کے سب نے دے دیا، پھر دوبارہ پھر پوچھا بھی کسی نے نہیں، ایک دفعہ بھرے اجلاس میں میں نے پوچھ لیا، ایک دفعہ بھرے اجلاس میں میں نے پوچھ لیا، اس جی کو جی، چیئر کر رہے تھے جناب عالی جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، اچھا اس اجلاس کو میں نام لے کے نہیں کیونکہ ضرورت ہے، کنوینر تھے، میں نے کہا یار آپ یہ بتائیے، آپ لوگ جا رہے ہو آ رہے ہو، یہ مجھے بتائیں کہ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہو، یہ مذاکراتی کمیٹی نااہل ہے کہ لینے کی جاتی ہے، ملتا کچھ نہیں ہے، یا وہ دینا نہیں چاہتے؟ تو اب ظاہر بات ہے نااہلی کے میں تو خود آ جاتے ہیں سب، تو انہوں نے پتہ کیا کہا، بولے نہیں وہ دینا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا کہ دینا نہیں چاہتے تو پھر باہر آؤ، مطلب ہے آپ مجھے بتاؤ کہ یار یہ ساری 10 برس، اچھا اس کے بعد پھر جناب ایک ٹنٹا چھڑا ہوا تھا وہ پی ایس پی کا، میں سب سے زیادہ ووکل تھا کہ اس کو یہ جو ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے، واپس آئے، لیکن ظاہر بات ہے جو جنہوں نے بنائی تھی وہی ختم کریں گے تو کریں گے نا، جب انہوں نے ختم کرنے کا سوچا تو یہ سب کے سب کو نہیں، یاد آنا پھر تھا۔ یہ تو پھر آپ وہاں پر آ گئے آپ، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات چھیڑ دی اس پر میں تو نہیں چھوڑا، میں تو حقائق بتا رہا ہوں۔ حقائق تو یہ ہیں کہ خالد مکل صدیقی صاحب نے فرمایا پی ایس پی کے حوالے سے کہ یہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، وہ اس طرح کا تجربہ ایک ہی فیکٹری میں کرتے رہتے ہیں، جب وہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے متھے مار دیتے ہیں۔ او بھائی چلو ان کو تو ان کے متھے مار دیا، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں یار، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے ان کی بات، ہمارے متھے، تمہارے متھے کیا مارا ہے یار؟ متھے تو مارا ہے کارکنوں کے، ایم کیو ایم کے، وہ بیچارے رل گئے، متھے تو مارا ہے پھر وہ جو لندن میں بانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے متھے کیا ہے؟ آپ کو تو خود متھے مارا گیا ہے۔ اچھا ان کو متھے مارا گیا؟ میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں نا نہیں، یار، مصطفیٰ کمال صاحب نے تو کہا پھر کہ انہوں نے کہا بھئی ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اور ان کے متھے مار دیا، تو یہ بتائیں 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان کیا مکہ مدینہ میں بنی تھی؟ نہیں میں تو یہ بول رہا ہوں کہ آپ چھوڑے تو پھر یہ ٹھاکر نے بنائی تھی، نیچے سے آوازیں آ رہی تھی ٹھاکر نے بنائی، آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو؟ بھئی یار یہ کہنے والے جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو کہنے والے جو کہہ رہے ہیں، وہ اپنا بھی تو بتائیں کہ ان کو کس نے بنا کے دیا؟ جھنڈا تک تو بیچاروں کو ان غریبوں نے لا کے دیا کہ کچھ نیک نامی ہو جائے، وہ پتہ چلا کہ وہ بنانے والے جو بیچارے تھے نا، یہ تو احسان فراموشی کی بھی انتہا ہے، بنانے والوں کو آپ نے گالیاں پڑوا دی۔ بھئی اگر پرفارم کر رہے ہوتے تو ہم سب خبروں میں ہوتے نا یار، 10 سال انہوں نے بھی دیکھ لیا، کونسلر کا الیکشن ہوا تو ایک ٹکے کا کونسلر بھی نہیں آ سکا، نہیں آیا نا کوئی یار، نہیں جیتا۔ نہیں تو واپس اسی جگہ لایا گیا نا، اور یہاں لا کر جو ہے وہ وہ تو کہہ رہے تھے ہم دفن کرنے آئے ہیں ایم کیو ایم کو۔ وہ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کر رہے تھے وہ پلیٹ فارم کہاں ہے؟ میں تو اس کو یہ نہیں کہوں گا، اس پارٹی کو، پی ایس پی کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو دفن کرنے والی بات، کیونکہ وہ بڑے معتبر لوگوں نے بنائی تھی۔ 22 اگست کو جو بھی ہوا، 23 کو پھر یہی سارے آپ کے دوست فاروق ستار صاحب ہوں یا دیگر لوگ میرے ہوں۔ دوست کہاں سے ہوئے؟ میری بات سنیں، میں ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، دوستی تو بہت
हालात के हवाले से देखा है आपने, हालात के हवाले से देखा है आपने, लिखा नसीब का है मेरी हार तो नहीं। मेरी हार तो नहीं। हालात के हवाले से देखा है आपने, लिखा नसीब का है मेरी हार तो नहीं। कल की तरह बुलंद है सब हौसले मेरे, कश्ती भंवर में आई है किरदार तो नहीं। किरदार तो नहीं, वाह वाह वाह। तो कश्ती भंवर में रहेगी। देखिए, मैं फिर आपके बार बार कह रहा हूँ, मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि देखिए, जो स्टेट है, इस्टेब्लिशमेंट है, जो बानी कायद के पर इल्ज़ाम है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं थे, और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत जब जब उनको हासिल हुई तब तक उन्होंने परफॉर्म किया है, 100% परफॉर्म किया है। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर में फारूक सत्तार जब मेयर थे, फिर जब दूसरे मेयर आए तो हम सब मिनिस्टर थे और गवर्नर थे सब, और ड्राइविंग फोर्स वो थे, और हम परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से ये शहर ग्रो कर रहा था। वरना 17 गेट और 19 गेट